بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخی دعوت محمدیہ میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا نام ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اسے عبادت گزاروں میں تلاش کریں تو وہ متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار اور رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں ملیں گے۔ اگر آپ اس جوان مردوں میں تلاش کریں، اسے بہادر، نڈر، جرأت مند اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے معرکوں میں بے خطر کود جانے والا دیکھیں گے۔ آپ اسے حکمرانوں میں تلاش کریں گے تو اسے طاقتور، امانت دار اور مسلمانوں کے مال کا محافظ پائیں گے۔ بے شمار خوبیوں کی بنا پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے اور اس کی قوم کے دیگر دو اشخاص کے متعلق ارشاد فرمایا، انصار میں 3 اشخاص ایسے ہیں کہ فضل و شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں، وہ تمام ایک ہی قبیلے بنو عبد الاشعل کے فرد ہیں، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ۔ وادی یثرب کے افق پر جب ہدایت محمدیہ کی پہلی کرن چمکی، اس وقت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ ابھرتے ہوئے کڑیل نوجوان، فرشتہ صفت، سیرت، پاکیزہ نگاہ اور پاک دامن گھورو جوان تھے، جس کے چہرے پر پاکیزگی و پاک دامی کی رونق اور تر و تازگی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے کارناموں سے پختہ کار لوگوں کی سنجیدگی کے آثار نمایاں دکھائی دیتے۔ حالانکہ ابھی اس نے عمر کی 25 باریں ہی دیکھی تھیں جب مکہ معظمہ سے آنے والے نوجوان مبلغ حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے ملاقات کی تو ایمان کی مقناطیسی قوت نے دونوں کے دل جوڑ دیے۔ اچھی عادات اور عمدہ خصائل نے دونوں کے درمیان وحدت پیدا کر دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب خوش اعلانی اور ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو کلام الہی کی محبت دل میں گھر کر گئی اور دل اسے اندر جذب کرنے کے لیے کشادہ ہو گئی، اور پھر یہ ہمہ وقت قرآن مجید کے ہو کر رہ گئے۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، کھڑے ہو یا بیٹھے، ہر دم قرآنی آیات ہی ان کی زبان پر ہوتی، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں امام و پیشوا قرآن کے رفیق و دوست کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ملحق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں نماز تہجد ادا کر رہے تھے تو آپ نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو دل آویز و دل سوز آواز میں ایسے ہی قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اسی کی آواز ہے، آپ نے دعا کی الہی اسے بخش دے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر ہوئے اور ہر غزوہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو ایک حامل قرآن کے لیے لائق و مناسب ہو سکتا ہے۔ بطور مثال ایک کارنامہ پیش خدمت ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے ہمراہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں پڑاؤ کیا۔ ہوا یہ کہ اس غزوے میں دشمن کے قیدیوں میں ایک عورت بھی قید ہو کر آئی جس کا خاوند وہاں موجود نہ تھا۔ جب اس سے صورتحال کا علم ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر کا پیچھا کروں گا اور اسے نقصان اور خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب مسلمانوں نے پہاڑ کی اوٹ میں پڑاؤ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے پوچھا، آج رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشر و عمار بن یاسر ایک دم اٹھے اور بولے، ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دیں گے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی قرار دیا تھا۔ جب پہرا دینے کے لیے پہاڑ کے درے میں کھڑے ہوئے تو حضرت عباد بن بشر نے اپنے بھائی عمار بن یاسر سے پوچھا، آج رات کے پہلے حصے میں سونا پسند کریں گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا، میں پہلے حصے میں آرام کروں گا اور آخری حصے میں پہرا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے نزدیک ہی لیٹ گئے۔ رات تاریک، خنک، پرسکون اور اطمینان بخش تھی۔ رات کی تاریکی میں جلملاتے ہوئے تارے، لہلاتے ہوئے درخت اور اپنی جگہ ہم ادب و احترام کی تصویر بنے ہوئے پتھر اپنے رب کی تعریف، پاکیزگی اور عظمت کی زباں حال سے نغمے الاپ رہے تھے۔ اس دل آویز، دل فریز اور دلکش ماحول میں
حضرت عباد بن بشر کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عبادت اور تلاوت سے اپنے دل کو شاد باز کیا جائے۔ اسے قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز لطف نہ دیتی، لیکن جب یہ نماز میں تلاوت کرتے تو مزہ دو چند ہو جاتا۔ پھر یہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے نماز شروع کی۔ جب یہ لشکاریں مارتے ہوئے نوری الہی کے دریا میں تیر رہے تھے اور اس کی نوری کرنوں کی زیاباشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت، بدنیت، بدباطن اور ناہنجار دشمن جس کی بیوی اس قافلے میں قیدی کی حیثیت سے شامل تھی، دبے پاؤں بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب دور سے اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے درے میں ایک شخص کھڑا پہرا دے رہا ہے، وہ سمجھا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس پہاڑی کی اوٹ میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے کمان پکڑی، اپنا ترکش سے ایک تیر نکالا اور نشانہ باندھ کر چلا دیا۔ وہ سیدھا حضرت عباد بن بشر کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے تیر پکڑا اور اپنے جسم سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پرے پھینک دیا۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور یہ پہلے دو تیروں کی نسبت زیادہ گہرا لگا، لیکن انہوں نے اسے بھی کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ جسم سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے، دھیرے دھیرے کھسک کر اپنے سے ہوئے بھائی حضرت عمار بن یاسر کے قریب ہوئے، سلام پھیرا اور اسے جگا دیا۔ کہنے لگے، بھائی اٹھو، زخموں کے گھاؤں نے تو میرے بدن کا خون نچوڑ لیا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، کمزوری و نقاص سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب تیر مارنے والے دشمن نے دیکھا کہ درے میں ایک کی بجائے دو آدمی ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عباد بن بشر کے جسم میں 3 جگہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے، فرمانے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلا تیر لگنے پر مجھے جگا دیا ہوتا۔ حضرت عباد بن بشر نے فرمایا، میں اپنے من میں ڈوب کر دنیا مافیا سے بے نیاز نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور مجھے اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا اس سورہ مکمل پڑھے بغیر اسلام پھیروں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کے زیاں و نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ عائد کیے تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز اور تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف مارکہ آرائی غولناک صورت اختیار کر چکی تھی تو انہوں نے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے اور بکھرے ہوئے مرتدین کو دسپا کرنے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا، جس میں حضرت عبادہ بن بشر بڑے نمایاں صف اول کے باغوں میں دکھائی دیتے تھے۔ لشکر اسلام اور مسلمہ کذاب کی فوج جب آپس میں ٹکرائی، گھمسان کا رنگ پڑا، دشمن فوج کی پسپائی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ لشکر اسلام کو کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عباد نے دیکھا انصار و مہاجرین پر اور مہاجرین انصار پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو ناکامی کا سبب قرار دے رہے ہیں، تو یہ غیظ و غضب سے تلبلا اٹھے، لیکن اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے اس ہولناک مارکے میں لشکر اسلام کی کامیابی کے اسباب و ذرائع پر سوچا۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب یہاں کامیابی کی ایک ہی صورت ہے کہ مہاجرین اور انصار الگ الگ منصوبہ بندی کریں، پھر ایک ساتھ دشمن کی فوج پر دونوں طرف سے حملہ آور ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کمزوری کس طرف سے واقع ہو رہی ہے اور جم کر مقابلہ کون کر رہا ہے۔ ایک رات جب لڑائی پورے شباب پر تھی، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو نیند آئی اور اس میں خواب آئی۔ کیا دیکھتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو بیان کیا اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اے ابو سعید، اللہ قسم اس خواب میں مجھے شہادت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جب دن چڑھا، لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عباد بن بشر ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند پکار کر کہنے لگے، اے انصار لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی تلواروں کی نیا میں توڑ ڈالو، دیکھو تمہاری طرف سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پورے جذبہ و جوش سے بار بار یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس 400 افراد جمع ہو گئے، جن میں ثابت بن قیس، برا بن مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمشیر بردار ابو دجانہ بھی ان میں موجود تھے۔ حضرت عباد بن بشر ان مجاہدوں کی قیادت کرتے ہوئے اپنی شمشیر واروں سے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے ہلاکت و موت سے بزور سینہ اٹکلیاں کرتا ہوا آگے چلا گیا، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کی فوج کو
گلستان موت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عباد بن بشر دیوانہ وار لڑتے ہوئے باغ کی دیوار کے پاس زخم کھا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ دشمن کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخموں سے ان کا بدن چھلنی ہو چکا تھا۔ چہرے پر اس قدر زخم تھے کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ زخم کے ایک نشان کی بنا پر ان کی لاش کی شناخت ہو سکی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔